بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 23 نومبر بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس اور القادر ٹرسٹ کیس میں جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر سماعت ہوئی، جس کو عدالت نے آج مسترد کر دیا ہے اور باقاعدہ طور پر اب ضمانت کا راستہ کھل گیا ہے۔ اس سماعت کا حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک ایک جو مظاہرہ کیا گیا ہے 8 سے 10 جو اجرتی مزدور ہوتے ہیں جن کو پیسے دے کے لایا جاتا ہے، وہ 8 سے 10 کو مزدور تھے اور انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر حالات خراب کرنے کی کوشش کی اور اس میں دو فائدے وہ لینا چاہتے تھے۔ ایک تو یہ کہ حالات خراب کریں تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جو عدالت پیشی ہے اس کے لیے گراؤنڈ بنائی جائے۔ طاہر اشرفی جیسے مولویوں نے مولوی بھی میں نہیں سمجھتا کہ ان ایسے لوگوں کو مولوی کہنا چاہیے۔ ان لوگوں نے جو غیر شرعی نکاح کیس کو لے کے اور جو سارے معاملات ہیں ان کے اوپر جتنی بات کی ہے، جتنی گفتگو کی ہے، اور کل سے ہر ٹی وی چینل پر جب خاور مانیکا نے استغاثہ دائر کیا تو بطور تجزیہ نگار ایک سرکاری جو اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں ان کو بلا کے بشرا بیگم کے خلاف اور عمران خان کے خلاف زہر اگلا گیا۔ اب اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید عوام الناس کوئی مذہبی منافرت پھیلائی جائے اور عمران خان کے خلاف کو عوام کا جم غفیر نکل آئے گا اور عوام اس مذہبی ایک نقطے کو اٹھا کے عمران خان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ سب کو پتہ ہے کہ وہ مقدمہ پہلے خارج ہو چکا ہے اور اس کے اوپر ہائی کورٹس کی ججمنٹس موجود ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ یہ کون سی غیرت ہے جو خاور مانیکا جیسے لوگوں کی 5 سال کے بعد جاگی ہے اور کس نے جگائی ہے، یہ پوری قوم جانتی ہے۔ آج کیا ہوا؟ بشرا بیگم چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جب ان کی اڈیالہ جیل میں ہی سماعت ہوئی جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر، اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈویژن بینچ کے فیصلہ آنے کے بعد وہ غیر قانونی پوری کارروائی غیر قانونی ہے، لیکن اس کے باوجود عدالت میں سماعت ہوئی۔ جج محمد بشیر صاحب تشریف لے گئے اڈیالہ جیل۔ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء بھی موجود تھے اور جو نیب کی ٹیم ہے وہ بھی موجود تھی، لیکن اس میں اہم جو پیش رفت سامنے آئی کہ چونکہ بشرا بیگم بھی اس میں عمران خان کی پیشی میں موجود ہوتی ہیں، عمران خان کی بہنیں بھی موجود ہوتی ہیں، فیملی ساری موجود ہوتی ہے۔ بشرا بیگم جب اس سماعت کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچی گاڑی پر تو ان کا گھیراؤ کر لیا گیا 8 سے 10 جو وہاں پر مظاہرین تھے، مبینہ مظاہرین، چونکہ مظاہرین تو کون ایسے کسی معاملے پر یا کسی کی مان کے آتا ہے۔ تو 8 سے 10 لوگ تھے ٹوٹل، اور انہوں نے وہاں پر انتہائی افسوسناک اور انتہائی جو غلط قسم کی وہاں پر نعرے بازی کی، اور نکاح کے حوالے سے اور شادی کے حوالے سے اور شریعت کے حوالے سے اور مختلف الزامات جتنے وہ لگا سکتے تھے، 1 درجن تو پورا نہیں تھا، 10 لوگ تھے۔ انہوں نے وہاں پر عمران خان کی اہلیہ کی گاڑی کو روکا اور کالا جادو نامنظور کے نعرے اور اس حد تک چلے گئے۔ نعرے بازی کے موقع پر اڈیالہ جیل کی چوکی میں موجود پولیس اہلکار خاموش تماشائی بنے رہے اور لوگوں کو نعرے لگانے سے روکنے کی کوشش تک بھی نہیں کی۔ وہ کیوں کرتے؟ ان کو پتہ تھا کہ بھئی یہ تو جو لوگ ہیں یہ کوئی پی ٹی آئی کے تھوڑی ہیں کہ اگر وہ کوئی احتجاج کریں گے یا کوئی ایسا معاملہ کریں گے تو ان کو گرفتار کرنا ہے۔ کرک میں جو کل پاکستان تحریک انصاف کا اتنا بڑا عظیم و شان جلسہ ہوا ہے، وہاں پر 5 الگ مقدمات پی ٹی آئی کے رہنماؤں کارکنان کے خلاف دہشت گردی کے درج کر لیے گئے ہیں۔ جی بغیر اجازت کے جلسہ ہے، بغیر اجازت کے بھی جلسہ ہو تو اس پہ بھی دہشت گردی لگا دی ہے۔ اس حد تک جو انتظامیہ ہے اور یہ چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جو اہلیہ ہیں ان کی گاڑی کو روکا گیا، وہاں پر نعرے بازی لگائی گئی اور غیر شرعی نکاح مرد آباد نامنظور، اور پھر اس کے بعد کالا جادو نامنظور۔ ہم پہلے سنتے تھے کہ مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کے خلاف، ان کی فیملیوں کے خلاف، ایک نہتی خاتون ہے، غیر سیاسی خاتون ہے، پہلے دن سے ان پر کیچڑ اچھالنا شروع کیا ہے۔ کوئی ان کے خلاف مقدمہ نہیں ہے، کوئی ان کے خلاف چیز ثابت نہیں ہوئی۔ کبھی ان کے گھر کی آڈیو سامنے لے آتے تھے، کبھی ان کے اوپر کوئی جادو کا الزام لگاتے تھے، کبھی کچھ کرتے تھے، کبھی کچھ کرتے تھے۔ عمران خان جیسا بندہ بشرا بیگم کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اتنی تبدیلی آئی ہے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے تصوف کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، وہ احادیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔
عمران خان خود کہتے ہیں کہ انہوں نے دین کے حوالے سے اتنا نہیں پڑھا تھا ماضی میں. تو یہ ساری چیزیں، اور پھر القادر یونیورسٹی جیسی ادارے قائم کرنا، یا تصوف کے حوالے سے مختلف ادارے قائم کرنا، لائبریریاں قائم کرنا، اگر یہ ساری چیزیں غلط تھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو کچھ بھی معاملات ہو سکتے ہیں. اس طریقے سے کسی نہتی خاتون جو سیاسی خاتون نہیں ہے، جو کسی سیاسی جلسے میں نہیں آئی، اس کا خامند جیل میں ہے اور اس کا اور کوئی بھی نہیں ہے. عمران خان آپ جانتے ہیں کہ خود بھی اکیلا، اور اس کی جو وائف ہے وہ بھی اکیلی. جب آپ کی اپنے ایکس ہسبینڈ اتنے بڑے الزامات لگا دیں تو پھر بچوں کے ساتھ اور باقی تو ریلیشن ختم ہو جاتا ہے. وہ ایک نہتی خاتون ہے اور وہ جیل میں اپنے خاوند کی پیشی پر پیش ہونے آئی ہے اور اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. اب اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ چونکہ اجلاس بلایا ہوا ہے انتظامیہ نے اور وزارت قانون سے بھی مشاورت جاری ہے، عمران خان کو کل پیش کرنا ہے، کیسے پیش کرنا ہے، اور عدالت میں چونکہ یہ کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتے عمران خان کی تصویر کو یا عمران خان کا عدالت میں پیش ہونا. اس وجہ سے اجلاس ان کے جاری ہیں، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جیل کے بعد باہر 8-10 لوگ انہوں نے اکٹھے کیے، یہ سارا معاملہ ہوا. اور اب یہ گراؤنڈ بنائی جائے گی کہ حالات بہت خراب ہیں، اور عمران خان کے غیر شرعی نکاح کو لے کے لوگوں کا جو مذہبی جذبہ ہے وہ مجروح ہوا ہے، اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں. اس وجہ سے عمران خان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو عمران خان کا جیل میں ہی ٹرائل کیا جائے. اب یہ اس طرح کی کوئی گراؤنڈ بنا کے درخواست دائر کریں گے اور اس بنیاد پر پھر ساری کارروائی ہوگی. اب تو اگر عمران خان کی جو بشرا بیگم ہے ان کے بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے نا، تو ان کو اگر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو اس کا مقصد صرف یہ ایک ہے کہ ہر صورت توڑا جائے، اور خاور مانکا کے بعد کو بشرا بیگم سے انٹرویو کروائے جائیں، کو ان سے کوئی پریس کانفرنس کروائی جائے، ان سے کوئی معاملات کیے جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو عدالت میں پیش نہ کرنے کی کوئی گراؤنڈ بنائی جائے. یہ سارا مطمع نظر ہے، اور اس مقصد کے لیے یہ آج وہاں پر جو صورتحال ہے وہ خراب ہوئی. جب آپ گاڑی روک لیں اور ایک طرح سے آپ دھاوا بول دیں اور پولیس خاموش تماشائی بن کے رہے، تو پھر آپ جان لیں کہ یہ کوئی عام مظاہرین نہیں تھے، وہ خاص مظاہرین تھے اور جن کو باقاعدہ طور پر پروٹیکشن بھی تھی. دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے احتساب عدالت میں القادر ٹرسٹ پراپرٹی کیس جو تھا 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس، جس میں اب تک عمران خان کا 10 دن کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہو چکا ہے، اور وہ ریمانڈ تفتیش کے لیے تھا. کل 13 گھنٹے عمران خان سے لگاتار تفتیش کی گئی ہے. تفتیشی ٹیم تھک جاتی تھی، پہلے 2.5 گھنٹے ایک تفتیشی ٹیم گئی، پھر 2.5 گھنٹے دوسری تفتیشی ٹیم گئی، پھر تیسری ٹیم 2.5 گھنٹے کی تفتیش کی. اس طرح سے 13 گھنٹے مسلسل عمران خان سے یہ تفتیش کرتے رہے. اور وہ تفتیش کون سی تھی؟ بس صرف عمران خان کو تھکانے کی کوشش، ان کو ذہنی طور پر دباؤ ڈالنے کی کوشش، یہی چیزیں ہیں. میں بطور قانون کا طالب علم یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی تو کوئی تفتیش نہیں ہوتی، ایسا تو کوئی کیس ہے نہیں. سارا ڈاکومنٹری جو ایویڈنس کی بنیاد پر کیس ہے، اس میں آپ نے اورل کون سے ایسے سوالات پوچھنے ہیں کہ جس کی بنیاد پر اتنی لمبی چوڑی اور اتنی ڈیٹیل تفتیش آپ کرتے ہیں. جج محمد بشیر صاحب نے سماعت کی. نیب پروسیکیوٹر مظفر عباسی کی سربراہی میں 5 رکنی نیب کی ٹیم اڈیالہ جیل پہنچی، جس میں ڈپٹی ڈائریکٹر میاں عمر ندیم، عبد الستار، عرفان اور تنویر شامل تھے. جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی وکلا ٹیم لطیف کھوسہ صاحب کی قیادت میں اور عمران خان کی اہلیہ بشرا بیگم، عمران خان کی بہن علیمہ خان اور عظمیٰ خان بھی کمرہ عدالت میں موجود تھیں. کمرہ جیل میں، عدالت تو نہیں کہنا چاہیے، کمرہ جیل میں موجود تھیں. اور عدالت نے نیب کی جانب سے مزید 10 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی گئی. آج صبح سویرے ہی جو ہم خیال صحافی ہیں ان کی جانب سے ٹویٹ آنا شروع ہو گئے تھے کہ مزید 10 روزہ ریمانڈ مانگا جائے گا، اور ابھی تو تفتیش بہت آگے چلے گی اور ساری چیزیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو ڈاکومنٹ مشرق بینک کا سپریم کورٹ میں جمع ہو چکا ہے، جس کی اٹیسٹڈ کاپی آج جمع کروائی گئی ہے، لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر تو جو اس کی مصدقہ کاپی نہیں تھی، غیر مصدقہ کاپی تھی، اب تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے اٹیسٹڈ کاپی بنوا کے جمع کروائی گئی ہے. تو وہ ایسی دستاویز ہے یا ایسا پروف ہے کہ جس کے بعد کیس ڈسچارج کرنے کا بنتا ہے، کیس ختم کرنے کا بنتا ہے. لیکن چونکہ اب اتنی تو عدالتوں کے پاس بھی اختیارات نہیں ہیں،
تو ریمانڈ کیا تک عدالت نے ان کی استدعا کو مسترد کر دیا۔ نیب کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کو مسترد کرتے ہوئے آج باقاعدہ طور پر اس کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا ہے عمران خان کو جج محمد بشیر نے۔ اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ رکاوٹ صرف ایک ہے کہ ریمانڈ کے نام پر تفتیش تو جیل میں ہی ہونی ہے، ریمانڈ کے نام پر ضمانت کو ڈیلے میں رکھا جائے۔ اب جب ضمانت کو ڈیلے میں رکھا جائے تو انہوں نے 10 دن اس سارے معاملے پر اور اس ساری جو کارروائی ہے اس میں لگائے۔ اب آج پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے ضمانت کی درخواست کو تیار کرنا شروع کر دی ہے۔ آج ہی امید ہے کہ ضمانت کی درخواست دائر کر دی جائے گی یا کل ضمانت کی درخواست، اور یہ چونکہ اب احتساب عدالت میں ہی ہوگی، احتساب عدالت میں جو ہے وہ ان کی ضمانت کی درخواست دائر ہوگی، اور چونکہ ضمانت میں عمران خان کو پیش نہیں کرنا ہوتا تو وہ جوڈیشل کمپلیکس میں ہی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوگی۔ نعیم حیدر پنجوٹا صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان سے جیل میں ملاقات ہوئی، 1.5 گھنٹہ ملاقات ہوئی وکلاء کی۔ قوم کے لیے ہمیشہ کی طرح عمران خان فکر مند ہیں اور حوصلے جذبے اور ڈٹ کے کھڑا ہونے کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا، اور ساتھ ان کی جانب سے کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم نے نیب نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نے 4 دنوں کی تفتیش میں عدم تعاون کیا۔ سابق وزیر اعظم کا رویہ دوران تفتیش انتہائی متکبرانہ رہا۔ اڈیالہ جیل حکام نے تفتیش کے لیے الگ سے کمرہ مختص کیا تھا۔ عمران خان تفتیشی ٹیم کے سامنے ایک کرسی پر براجمان ہوتے تھے۔ نیب کی ٹیموں نے متعدد بار سابق وزیر اعظم کے سامنے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کی دستاویزات رکھیں۔ اس اسکینڈل سے متعلق متعدد سوالات بھی کیے گئے۔ سابق وزیر اعظم نے اکثر سوالات کا جواب دینے سے انکار کیا، اور عمران خان مسلسل اپنے وکلاء کی موجودگی میں سوال و جواب کا مطالبہ کرتے رہے۔ سابق وزیر اعظم القادر ٹرسٹ سے متعلق سوالات پر جو روحانیت اور صوفیزم کا بڑا منصوبہ قرار دیتے رہے۔ سابق وزیر اعظم ہر سوال کے جواب میں لمبی تقریر جھاڑتے، انتقامی کارروائیوں کا ذکر کرتے تھے۔ 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق تمام ملبہ شہزاد اکبر اور ایک سابق عسکری عہدیدار پر ڈالا۔ شہزاد اکبر اور سابق چیئرمین نیب کے پاس جو دستاویزات تھیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، یہ کہنا تھا عمران خان کا۔ کابینہ نے سارے معاہدے کی منظوری دی تھی، اب سارے مکر گئے ہیں، یہ کہنا تھا عمران خان کا۔ نیب ٹیم نے اس وقت اس بارے کابینہ اجلاس کے منٹ سامنے رکھے۔ عمران خان نے کہا میں بطور وزیر اعظم اس سارے معاملے کا اکیلا ذمہ دار نہیں تھا، کابینہ کا فیصلہ اجتماعی تھا، اور عمران خان دوران تفتیش بہت سے فیصلے جو نیب کہتی ہے کہ عمران خان نے دوران تفتیش بہت سے فیصلے غلط کرنے کا اعتراف کیا۔ نیب دونوں کیسز کا تمام ریکارڈ دستاویزات ماضی کے اجلاسوں کے منٹس ساتھ لے کے جاتی تھی، لیکن عمران خان نے کوئی رسپانس نہیں دیا اور عمران خان کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آج سارا یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے تو اور جس طریقے سے رونا دھونا نیب کا سامنے آیا ہے کہ جی تفتیش میں ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں ہے، تو کوئی بات ہوگی تو تفتیش ہوگی نا، جب تفتیش میں کوئی بات ہے نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔